کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ یہاں پر مورخین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین کا علم کیسے تھا اس زمانے میں؟ اس لیے کہ یہ عرب جو ہے ایشیا کے مغربی کنارے پہ ہے اور چین جو ہے ایشیا کے بالکل مشرقی کنارے پہ ہے، اور اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین سے کوئی آدمی سفر کر کے عرب اگر جائے تو کم سے کم 6 مہینے کا وقفہ لگتا تھا، اونٹوں کے ذریعے یا سمندروں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے یا پیدل، اس طرح کے اس زمانے میں وسائل تھے جو 6 مہینے کا وقت لگ جایا کرتا تھا۔ اور آج کی طرح موبائل یا ہوائی جہاز یا نیٹ تو تھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ چین میں علم بھی ہے اور اتنا دور ہے؟ مطلب چاہے جیسے بھی حالات ہو لیکن ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا، بغیر علم کے نہ تو ہمارا دنیا تو خیر چھوڑو، ہمارے دین کا سوال تو بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک عقیدے کو ہم نہ جانیں، قرآن کو نہ جانیں، اس وقت تک سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ سوال کیا، مورخین نے سوال کیا کہ حضور فرما رہے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کر کے رہو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، قربانی دو اس کے لیے، چاہے ضرورت پڑے 2 وقت کے بجائے 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھا لو، 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھا لو، چاہے جیسے گھر میں رہ لو، جیسے کپڑے پہن لو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم مت کرو، یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو مورخین نے حضور کو کیسے علم ہوا؟ تو اس سلسلے میں آپ سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ فرمایا۔ اصل میں مسعودی ایک مورخ ہے، بہت بڑا مورخ ہے، اور جن لوگوں کو تاریخ سے ذرا بھی تعلق ہے وہ مسعودی کو جانتے ہیں۔ اس نے کتاب بھی لکھی ہے تاریخ کے مروز الذہب، اور ہر تاریخ داں اس کو جانتا ہے۔ تو مسعودی نے اس میں لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عمان کے مقام پہ بصرہ میں جو ہے ایک عالمی میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے میں پوری دنیا کے لوگ شریک ہوا کرتے تھے، چین والے بھی جاتے تھے، جب چین کے لوگ جاتے تھے تو ہندوستان والے تو بدرجہ اولیٰ جاتے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ اسلام سے پہلے بھی رہا اور حضور کے آنے کے بعد بھی وہ میلہ لگتا رہا۔ ایک اور مورخ ہے محمد ابن الحبیب البغدادی، محمد ابن حبیب البغدادی، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بحرین میں دبا ایک مقام تھا، اور اس دبا میں ایک میلہ لگتا تھا، ہر سال سالانہ میلہ، اور وہ عالمی میلہ ہوتا تھا، چین کے لوگ بھی آتے تھے، دور دراز کے ممالک کے لوگ آتے تھے، عالمی میلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ سمجھیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عبد القیس ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی عبد القیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتا ہے، بحرین سے آتا ہے، دبا کے مقام پہ رہنے والا قبیلہ ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وفد آیا، قبیلہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ دبا میں فلاں صاحب کے زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں صاحب کی دکان کیسی ہے؟ تو اس وفد نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہم سے زیادہ ہمارے شہر کو جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے شہر کے لوگوں کو جانتے ہیں، آخر کیسے؟ آپ تو بظاہر کبھی گئے نہیں دبا، یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شہر کو ہمارے قدم رونتے رہے ہیں، یعنی بارہا اس بحرین میں اور دبا جو عالمی میلہ لگتا ہے اس میں ہمارا آنا جانا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کب گئے؟ مورخین کہتے ہیں یہ تو سیرت میں بھی ہے کہ شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر اللہ کے رسول جاتے تھے بصرہ، یہ تو مشہور واقعہ ہے،
لیکن شادی کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کے بعد بھی ان کا مال لے کر تجارت کی غرض سے اس عالمی منڈی میں جس کا حضور تذکرہ کر رہے ہیں، جو تمہارے شہر ہمارا آنا جانا رہا ہے، تو دبا حضور جاتے تھے، وہیں چینیوں سے ملاقات ہوتی، چینی آتے تھے اس میلے میں، حضور نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے یہاں کتنا وقت لگتا ہے؟ انہوں نے بتایا 6 مہینے کا وقت لگتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ علم ہے فلاں فلاں فلاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دبا میں جانا یقینی ہے، مورخین نے لکھا ہے، اور اس عالمی میلہ میں پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، چین بھی آ رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس میلے میں یہاں کے لوگ بھی جاتے ہوں گے۔ یقینی طور پر اسلام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں تو پھیل ہی گیا تھا، اور عرب کے باہر بھی بہت سارے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان میں جو آیا ہے یقینی طور پر سن 16 ہجری تک تو پکی بات ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں تو اسلام آ ہی گیا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہی صحابہ آئے اور ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ کن کے ذریعے پھیلا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت قطب الدین بختیار اکاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ ان اولیاء کے ذریعے سے اور عرب تاجروں کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام آیا ہے، اور آج جو اس ملک میں مسلمان ہیں یہ مسلمان کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم یہیں کے ہیں، ہم یہیں کے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک دلت لیڈر ہے وام مشرا، جانتے ہوں گے لیڈر لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا دلتوں کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ کرو تو یہی کا نکلے گا، یہ جو برہمن ہے نا ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو تو یہودیوں سے جا کے ملتا ہے، یہ اصل میں باہر سے آئے ہیں۔ یہ آریہ سماج کے جو لوگ ہیں برہمن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ اصل میں باہر سے آئے ہیں، اور مسلمان یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام کو کیوں قبول کیا؟ وہ لوگ جب آئے ہیں اور یہاں کے راجاؤں نے مہاراجاؤں نے جو نچلے طبقے پر بڑے مظالم کر رکھے تھے، بڑا ظلم ڈھایا تھا ان کے اوپر، جب باہر سے یہ لوگ اسلام کو لے کے آئے اور اسلام کا مساوات آیا تو یہاں کی آبادی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی ہمدردی کو دیکھ کر، ان کی اخوت و محبت کو دیکھ کر، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے وہ غلط ہے۔ اسلام اصل میں محبت کے زور سے پھیلا ہے، اسلام اصل میں اخوت کے زور سے پھیلا ہے، اور عرب تاجر جو آئے تھے وہ اصل میں محبت کے سوداگر تھے، اور مومن کی ذمہ داری ہے وہ جہاں بھی جائے گا تبلیغ سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا ہے، نہ رکھنا چاہیے۔ تاجر ہو تو بھی سچائی کی بات پھیلانا چاہیے، چاہے ملازم ہو تو بھی اسلام کی بات پھیلانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، اگر آج بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں ہم، اب بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام تو رحمت کا دین ہے، اسلام تو اخوت کا دین ہے، اسلام تو مساوات کا دین ہے، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبر اور اکراہ کی گنجائش نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات کہ حملہ آور اصل میں مسلمان نہیں ہیں، اور اس ملک میں حملہ آوروں کے ذریعے سے اسلام نہیں آیا ہے، بلکہ اولیاء اکرام کے ذریعے سے، عرب تاجروں کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ بات بڑی طویل ہے، لیکن گہری بات آپ دماغ ذرا مشکل سے لگائیں گے، آپ اتنا ہی سمجھیں کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، جو محرم الحرام کے بعد آتا ہے، ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ آج سفر المظفر کی 9 تاریخ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلط توہمات تھے، غلط نظریات تھے، باطل خیالات تھے، اور بالکل توہمات کی غلط سلط باتیں تھیں، جو حضور کے زمانے میں اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے آ کر صاف صاف ان باطل نظریات کو کنڈم کیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ تھا، لا سفر، اسلام کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بلکہ سفر کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ سفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ، مظفر کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور سفر کا نام ایک سفر الخیر بھی ہے، یعنی سفر کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، آج بھی مسلمانوں نے، رسول اللہ نے جس کو باطل قرار دیا، آج اسلام کا نام لینے والے مسلمان کہنے والوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، خاص طور سے اس کے 13 دن جو ہیں شروع کے 13 تیزی جس کو بولتے ہیں، تو اور بھی اس میں زیادہ نحوست ہے۔ ان ایام میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، زیادہ کفار اس زمانے میں سفر پہ نہیں نکلتے تھے، مسلمان بھی آج اسی پہ، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یہ اس لیے منحوس مہینہ ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے۔ بالکل غلط بات ہے، نہ قرآن میں تذکرہ ہے، نہ حدیث میں تذکرہ ہے، نہ علماء کے پاس تذکرہ ہے، یہ جاہلوں کا طبقہ ہے جس نے گھڑ کے بات کو پھیلا دیا۔ یہ اصل ہو رہا ہے دوستو اور بزرگوں، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری شروع ہوئی ہے وہ سفر کے اخیر میں شروع ہوئی ہے یا ربیع الاول کے مہینے کے شروع میں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اسی سے وصال ہوا ہے۔ یہ شروع میں بیمار ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور سفر کے اخیر میں، وہ سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ ہے نا، بہت سارے مسلمان آج بھی خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پارکوں میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ پوچھو کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری چہارشنبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحت عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی بات غلط ہے، بلکہ شاید کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے یہ بات اڑائی ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول کے بیمار ہونے کا زمانہ سفر کا آخری زمانہ ہے۔ یہ صحت کا کہیں نہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے، بس اپنی طرف سے گھڑ لیا اور مان بھی لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لو۔ پہلی بات یہ سچائی نہیں ہے۔ آخری چہارشنبے کو یہ تماشے بازی جو کرتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، مرد عورتیں جاتی ہیں، وہاں تماشے بازی ہوتی ہے، یا اور جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائی، یہ غلط ہے، اسلام سے اس کا کہیں سے تعلق نہیں ہے۔ اور عام طور سے یہ بیماریاں کن کن لوگوں کے اندر ہے؟ عام طور سے یہ غلط عقیدہ، باطل نظریات ان لوگوں میں ہے جو علماء سے دور ہیں، جو دین سے دور ہے، جو علماء دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اہل دین سے دور ہیں، علماء دین سے دور ہیں، جاہلوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جاہلوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، انہی سے یہ باطل عقائد انہوں نے سنے ہیں۔ ورنہ کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا۔ بھئی دین کی بات کہاں سے آپ لائیں گے؟ قرآن سے، حدیث سے، علماء سے۔ اب کوئی بھی ایسا عالم لو جو کہہ دے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، کوئی ایسا کہنے والا نہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کہاں سے آپ لے آئے بھائی؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات میں ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ صحابیات نے اس مہینے میں شادی کیا ہے، بہت سارے صحابہ جو ہیں غیر مسلم تھے، اس مہینے میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لہذا یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ فائدہ کم نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں غلط سلط، اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ دین کی بات ہے نا، فارورڈ کرو۔ ایک بات سمجھ لو یہاں پر، اس سے ہٹ کر کے کسی بھی میسج کو آپ اگر فارورڈ کر رہے ہیں اور اگر وہ کہیں سے بھی غلط ہے تو یہ کام آپ کے لیے لعنت بننے والا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا رہے۔ جھوٹا ہے وہ انسان، کسی نے کہہ دیا کسی کے بارے میں، آپ نے آگے نقل کر دیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ کون کی بولا میں آگے بڑھا دیا، اسی کا نام جھوٹ ہے، اسی کا نام اصل میں غیبت ہے، یہ لعنت والا کام ہے۔ ایسی موبائل پہ میسج آ گیا، کسی نے حضور کا نام لے لیا، دین کا نام لے لیا، اور آج کل موبائل پر میسج کیسے آتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو اس کو ضرور فارورڈ کریں۔ آپ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھا ہے، کہاں سے لے آئے بھائی؟ اگر اس میسج کو آپ فارورڈ کریں گے تو جنت آپ کو ضرور ملے گی۔
اگر آپ نے اس میسج کو فارورڈ نہیں کیا تو پھر جہنم جانے کا امکان تو ہے ہی آپ کے لیے۔ یہ حضور اللہ کا نام 11 مسلمانوں تک پہنچا دیا تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں؟ نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات، نہ علماء کی بات، نہ دین کی بات، من گھڑت بات یہ غلط لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ سفر کے متعلق بھی سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کرنے والا مہینہ ہے، اور یہ بھی کہ پورے سال میں 10 لاکھ بیماریاں اور بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور 10 لاکھ میں سے 9,80,000 جو بلائیں ہیں اسی سفر کے مہینے میں اترتے ہیں۔ یہ خوب حضور کی طرف منسوب کر کے فارورڈ کیا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ 10 لاکھ بیماریاں اور بلائیں سال بھر میں نازل ہوتی ہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات میں کہیں نہیں ہے۔ 10 لاکھ بلاؤں کا جو تذکرہ ہے کہ آسمان سے 10 لاکھ بلائیں اور بیماریاں ہر سال نازل ہوتی ہیں، غلط بات ہے۔ اور دوسری غلط بات اس نے یہ جوڑ دیا کہ 9,80,000 سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کسی کا آتا پتہ نہیں۔ اگر سفر میں اس مہینے میں 9,80,000 بیماریاں بلائیں آتی، کیا ہوتا بھی پتہ نہیں، کون جیتا کون مرتا۔ لیکن الحمدللہ تقریباً 60-62 یہ سفر کا مہینہ تو ہماری زندگی میں آ چکا ہے، الحمدللہ سلامت ہے۔ آپ حضرات بھی عمر والے ہیں، کتنے سفر آئے اور گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اتنی بات یقین رکھنا چاہیے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی بلا نہیں آ سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی آسیب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان مفصل میں یہی تو تعلیم ہے نا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ایک مومن کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اچھا برا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی کورونا کا پیریڈ گزرا ہے، ابھی ہے ہی، یہ اس پیریڈ میں دیکھیے بہت سارے لوگ جنہوں نے گھر میں ہی وقت گزارا، باہر نکلے ہی نہیں، موت ان کو بھی آئی نا۔ بہت سارے لوگ جو کورونا کے مریضوں کو کفن دفن دیتے رہے، نہلاتے رہے، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ چھونے سے لگ جاتا تو ان کفن دینے والوں کو اور میت کو نہلانے والے کو تو لگنا چاہیے نا، جو گھر میں چھپ کے بیٹھے تھے ان کو تو نہیں لگنا چاہیے نا۔ وہی عقیدہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیماری لگتی ہے، اللہ جس کو مصیبت پہنچانا چاہتے ہیں اسی مصیبت پہنچتی ہے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جب ہر نفع اور نقصان اللہ سے ہی وابستہ ہے تو ہمارا عقیدہ اللہ سے جڑ جانا چاہیے، بھئی اللہ جو چاہیں گے وہ کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے منحوس مہینے کی، سمجھیے ایک بات کو، کسی دن میں نحوست نہیں ہے، کسی مہینے میں، کسی سال میں نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہے، اپنے عمل سے ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت آیا، ایک بندہ ہے اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے بلا عذر شرعی کے، بلا عذر شرعی میں کہہ رہا ہوں، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، بلا عذر شرعی کے فجر کے وقت بستر پہ آرام سے پڑا سو رہا ہے۔ وقت ایک ہے لیکن ایک آدمی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، دوسرے کے لیے نحوست اور بربادی کا ذریعہ ہے نا۔ معلوم ہوا کہ وقت میں کچھ نہیں ہے، انسان کے عمل میں ہے۔ انسان کے لیے جہاں آدمی عبادت کرتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہے، حدیث میں، زمین کا وہ حصہ اللہ کے پاس گواہی دے گا کہ میرے اوپر عبادت ہوئی ہے، اور جس زمین کے حصے پر آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری، شراب خوری، زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا۔ سورہ یاسین میں ہے نا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اللہ زبان پہ مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی اس دن، اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہمارے اعضا بولیں گے، اے اللہ ہم سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو انسان کے لیے اصل میں اس کا عمل نحوست کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، برا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نحوست کا ذریعہ ہے۔
دن میں نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہیں، رسول اللہ نے، بخاری میں روایت ہے، لا سفر، اللہ کے رسول نے فرما دیا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ولا حامہ، الو کے بول دینے سے گھر میں نحوست اور بربادی نہیں آتی ہے، عیاشی اور بدماشی سے آتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ بڑے بڑے ہندوستان کے جو نواب گزرے ہیں، بڑے بڑے نام لینے کی ضرورت نہیں، واجد علی شاہ اور کون شاہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں جن کے محلات کھنڈروں کی شکل میں ہے، ان کے گھروں پہ الو بولنے سے نحوست نہیں آئی ہے، ویرانی تباہی بربادی جو آئی ہے ان کی عیاشیوں کی وجہ سے آئی ہے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے آئی ہے، ان کے غلط کام کی وجہ سے۔ لہذا آج بھی یہی بات ہے دوستو اور بزرگوں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ وہ حدیث کا ٹکڑا بھی یاد رکھیں تو رکھیے، لا سفر، حضور نے فرما دیا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن، نہ شروع کے 13 دن، نہ آخری چہارشنبہ، نہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا یہ محترم ہے، وہ محترم ہے، ٹھیک ہے، لیکن نحوست اپنی طرف سے جوڑ دیا، وہ حدیث بھی قابل غور ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسان مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان کیا کرتا ہے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ مثلا یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا کہ سفر کے مہینے کو آپ گالی دے رہے ہو، زمانے کو گالی دے رہے ہو، تو اللہ فرما رہے کہ انسان مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انا الدہر، اور زمانہ تو میں ہوں، بھئی زمانے کو بنانے والا میں ہوں، زمانوں میں خیر و برکت ڈالنے والا میں ہوں، یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو لانے والا لے جانے والا میں ہوں۔ لہذا کوئی اگر کہے فلاں مہینہ منحوس ہے، اس کا مطلب مجھے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم کو شریعت، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اصل میں غلط نظریات ان کے ہوتے ہیں جو دین سے دور ہیں، اہل دین سے دور ہیں، علماء دین سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں، ان کے نظریات ہیں یہ بات۔ اور جس کا دین سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، علماء دین سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، ان کے اندر یہ غلط باتیں نہیں آئیں گی۔ وہ ہر بات علماء سے پوچھیں گے، بھئی قرآن و حدیث کی بات بتائیے، یہ بات صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چہار شنبے کو جو شادی ہوتی ہے وہ 4 بار ہوتی ہے، چہار لگا ہوا ہے نا، چہار شنبے کو شادی، اسی لیے منگل چہار شنبے کو شادی نہیں ہوتی، شادی محل خالی پڑے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ صفر ہو جاتی ہے، زیرو، اس کا کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ حرم کر کے چلے آؤ، دیکھو غلط طریقے سے نحوست آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، تو جگہوں سے نہیں اصل میں خیر و برکت، عمل کی وجہ سے خیر و برکت یا نحوست ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔